المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب مقدس و مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیے ہے. اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا عنوان تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احکامات دیے ہیں ان کو بجا لانا اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا ہے ان سے رک جانے کا نام تقوی ہے. یہ تقوی دل کی خاص کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان اپنے دل پر محنت کرے اور اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کا دل نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائے اور برے اعمال سے نفرت کرنے لگے تو سمجھو کہ وہ شخص متقی بن چکا ہے. نیک اعمال کرنے کی طرف دل راغب ہو اور گناہوں سے نفرت ہو، اس چیز کا نام ہے تقوی. رب ذوالجلال نے
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے، اور ایمان پر خاتمہ اس شخص کا ہو سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے اندر گزاری ہے۔ میں چند ایسے واقعات اور روایات بیان کروں گا کہ جس سے پتہ چلے گا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اور ہمارے بڑوں کے اندر، اسلاف کے اندر تقویٰ کس حد تک تھا اور انہوں نے کس طرح اپنی زندگی تقویٰ کے ساتھ گزاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر کے اندر کوئی کھجور پڑی ہو تو فرمایا کہ میں اس کو اٹھا کر نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھجور صدقہ کی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بچے تھے، انہوں نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ کے اندر ڈالی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کے منہ سے کھجور نکلوا دی کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے۔ حالانکہ معصوم بچے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کی کھجور ان کے منہ میں، ان کے پیٹ میں نہیں جانے دی۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ قرآن کے ماہر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کا معنی کیا ہے، تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیاری سی مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ اے عمر، کبھی ایسا ہوا کہ خاردار جھاڑیوں سے تیرا گزر ہوا ہو، ایسی جگہ سے تیرا گزر ہوا ہو کہ اس کے ساتھ کانٹوں کی باڑ ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کئی بار ایسی جگہوں پر گزر ہوتا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ جب آپ کا ایسے راستہ پر سے گزر ہوتا ہے تو آپ وہاں سے کس طرح گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور بڑی ہی احتیاط کے ساتھ چلتا ہوں، احتیاط کے ساتھ اس قدر چلتا ہوں کہ میرا کپڑا، میرے جسم کا کوئی حصہ اس خاردار جھاڑی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا، تو میں کامیابی کے ساتھ ایسے راستہ سے گزر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کا بھی یہی مطلب ہے کہ شیطان نے چاروں طرف فسق و فجور کے کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، گناہوں کے کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، ہر وقت انسان کے دل میں وساوس ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو انسان اپنے ایمان کو شیطان کے وساوس سے بچا لے
اور اپنے آپ کو سمیٹ کر گناہوں سے دور رہ کر کے زندگی گزارتا چلا جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ معزز سامعین، بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے کس طرح تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کھانا تناول فرماتے تو اپنے غلام سے پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، کیسے بنا۔ وہ اس کھانے کی کیفیت بیان کرتا، تب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تناول فرماتے تو ایک مرتبہ اس غلام نے حضرت صدیق اکبر کے سامنے کھانا رکھا تو حضرت صدیق اکبر نے اس میں سے ایک لقمہ توڑا اور کھا گئے، تحقیق نہیں کی کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تحقیق نہیں کی کہ یہ کھانا کیسے تیار ہوا۔ تو غلام نے سوال کیا کہ اے صدیق اکبر، آپ جب بھی کھانا کھاتے ہیں پہلے کھانے کی تحقیق کرتے ہیں، بعد میں شروع کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے کھانے کی تحقیق کیے بغیر کھانا کھانا کیوں شروع کر دیا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا تھا، بھوک کی شدت تھی جس کی وجہ سے مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا، اب بتا کہ یہ تو نے کھانا کیسے بنایا، کہاں سے لے کے آیا؟ اس غلام نے کہا کہ دور جاہلیت تھا اور میں کہانت کا کام کرتا تھا۔ کہانت کہتے ہیں کسی کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا تو اس کو غیب کی خبریں دی کہ تیری قسمت میں شادی ہے یا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا تو اس کو عمر بتا دی کہ تیری اتنے سال عمر ہے، اس کو کہانت کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ دور جاہلیت میں کاہن تھا اور جھوٹی موٹی خبریں لوگوں کو دے دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح ایک دفعہ ایک شخص نے مجھ سے کوئی بات پوچھی، میں نے اس کو جھوٹی خبر دے دی، لیکن وہ قدرتی طور پر بات اسی طرح ٹھیک ثابت ہوئی۔ تو آج مجھے وہ آدمی ملا تو اس نے اس بات کے بدلے میں جو میں نے کہانت کے طور پر جھوٹی بات اس کو بتائی تھی، اس بات کے بدلے میں آج اس نے مجھے یہ کھانا دیا ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر پریشان ہو گئے کہ ایک ناجائز بات پر آیا ہوا کھانا میرے حلق میں چلا گیا، اب حالانکہ پتہ نہیں تھا اور لقمہ بھی ایک اندر کیا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے اپنے حلق کے اندر انگلیاں ڈالی ہے، انگلیاں ڈال ڈال کر کہہ کہ وہ لقمہ پیٹ سے باہر نکال دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت ایک ہی تو لقمہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ تو میں نے انگلیاں ماری اور کہہ کی وجہ سے وہ لقمہ میں نے نکال دیا، اگر اس ایک لقمہ کو نکالنے کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو میں جان دے دیتا، لیکن اس ایک لقمہ کو پیٹ کے اندر نہ رہنے دیتا۔ یہ تقوی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت صالح 1 سال تک اصفہان علاقہ کے قاضی رہے۔ تو ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا بنایا گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کی آمدنی سے کبھی کھانا نہیں کھایا،
کہ یہ قاضی رہے ہیں۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ ان کے لیے روٹی بنائی گئی تو اس میں خمیر کی ضرورت پڑی، تو غلام نے وہ خمیر ان کے بیٹے حضرت صالح سے لے لیا۔ حضرت عمر نے تحقیق کی یہ کھانا کیسے بنا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آٹا تمہارا ہے، خمیر کی ضرورت پڑی، میں نے تمہارے بیٹے صالح سے خمیر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ کھانا نہیں کھایا کہ میرا بیٹا قاضی رہا ہے، اس کے اندر ٹیکس بھی ہوتے ہیں، جزیے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی آمدنی ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر حتیٰ کہ تقوی کا یہ عالم ہے، غلام نے پوچھا کہ پھر میں اس روٹی کا کیا کروں؟ فرمایا رکھ دو، کوئی سائل آئے گا اس کو روٹی دینا، لیکن دینے سے پہلے اس کو خبر دے دینا کہ اس روٹی کے اندر آٹا امام احمد بن حنبل کا ہے، یہ واقعہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ فرمایا اس کو بتا دینا کہ اس میں آٹا احمد بن حنبل کا ہے اور خمیر ان کے بیٹے صالح کا ہے، اگر منظور ہو روٹی لے لو ورنہ نہ لو۔ ایک مہینہ گزر گیا، سیل کوئی نہیں آیا، ان کے غلام نے وہ روٹی اٹھائی اور دریائے دجلہ کے اندر ڈال دی۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے اپنی وفات تک دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی۔ کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ روٹی کسی مچھلی نے کھائی ہو اور میری قسمت کے اندر وہی مچھلی کہیں نہ آ جائے۔ یہ تقوی ہے۔ دریا دجلہ کی مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ اس کے اندر وہی روٹی ڈالی گئی، تو ہو سکتا ہے کہ جو میں مچھلی کھاؤں اس نے وہی روٹی دریا کے اندر سے کھائی ہو۔ تو محترم سامعین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے تقوی کا یہ عالم ہے۔ ان سے کسی یہودی نے قرض لیا، امام صاحب نے قرضہ دیا، تو جب واپسی کا وقت ہوا تو قرضہ وصول کرنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ گرمی کے دن ہے، عین دوپہر کا وقت ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دھوپ پہ کھڑے ہیں اور یہودی کے انتظار میں کہ اس سے میں نے قرضہ لینا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور کہا امام صاحب آپ اس مکان کی دیوار کے سایہ کے اندر کھڑے ہو جائیں، آپ یہاں دھوپ پہ کھڑے ہیں، آپ کو گرمی کی شدت ستا رہی ہوگی۔ امام صاحب نے جواب دیا، فرمایا کہ یہ جس شخص کی دیوار ہے، جس کا یہ مکان ہے، اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، میں اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ جتنا میں نے قرضہ دیا وہ قرضہ تو اتنا ہی میں نے واپس لینا ہے۔ تو آج اگر میں اس کی دیوار کی سائے سے، اس کی دیوار کے سایہ سے فائدہ حاصل کرتا ہوں تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ آج تو سود کی پرواہ نہیں ہے، اور ہماری حکومت کہتے کہ سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چلتا۔ ان کے تقوی کا عالم دیکھو، دھوپ برداشت کی ہے، گرمی برداشت کی ہے، لیکن اس جس سے قرضہ لینا تھا اس کی دیوار کا سایہ حاصل نہیں کیا۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید کے اندر اللہ نے جا بجا تقوی کا حکم دیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ وہ لوگ جن کا امتحان اللہ نے لیا، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو اللہ نے جو صحابہ کرام سے امتحان لیا ہے، یہ نہیں فرمایا کاغذ لاؤ قلم لاؤ میں نے تمہارا امتحان لینا ہے، نہیں فرمایا اپنے دلوں کو پیش کرو، دلوں کا امتحان لینا ہے۔ اللہ نے
ان کے دلوں کا امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد رزلٹ 100% آیا۔ اللہ نے دنیا میں اعلان فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی کامل طور پر موجود ہے، لہٰذا میں خدا دنیا کے اندر ہی ان صحابہ کرام کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَقَالُوا وَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تقوی کو صحابہ کے ساتھ لازم کر دیا، کہ صحابہ اور تقوی لازم و ملزوم ہیں، کہ اگر صحابہ ہوں گے تو ضرور اس کے اندر تقوی ہوگا، یہ لازم و ملزوم ہو گئے۔ محترم سامعین، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سب نے سنا ہے، ان کی شخصیت سے سب واقف ہے۔ جو بھی کوئی دین کے راستہ پر چلتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جس کا بھی کوئی خصوصی کارنامہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ہاتھ ایک عورت کا ہوتا ہے، کہ اس کی ماں اس مقام پر فائز ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کا بیٹا بھی دنیا کے اندر درجہ حاصل کرتا ہے اور پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے بزرگ کیوں بنے، کیسے بنے؟ کہ ان کی والدہ محترمہ جن کا نام ام الخیر تھا، وہ اللہ کی بہت بڑی نیک بندی تھی۔ ایک نوجوان جس نے روزہ رکھا ہوا تھا، شام کا وقت ہوا، افطاری کا وقت ہوا، کھانا موجود نہیں ہے، جیب خالی ہے کہ کھانا خرید نہیں سکتے اور بھوک لگی ہوئی ہے، تو نہر کے کنارے پر چل رہے ہیں، تو ایک طرف سے اس نہر کے اندر سیب آ رہا تھا، انہوں نے وہ سیب اٹھایا، اس کو کھا گئے، اوپر سے پانی پی لیا، بعد میں بڑی ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ یہ سیب میری ملکیت میں نہیں تھا، میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا۔ اب فکر لاحق ہوئی، میرے دوستو، اب وہ سیب کے مالک کی تلاش میں نکلا، جس سمت سے سیب آ رہا تھا یہ اسی سمت کو چل پڑے۔ چلتے چلتے نہر کے کنارے ایک باغ تھا جس کی شاخیں نہر کے اوپر آ رہی تھی، سمجھ گئے کہ انہی شاخوں سے سیب نہر کے اندر گرا ہوگا۔ اس باغ کے اندر پہنچے، ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت کے سارے ہی اللہ کے بزرگ ہوا کرتے تھے، سب کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوا کرتا تھا، سب کے دلوں میں تقوی ہوا کرتا تھا۔ وہ نوجوان اس بروز بزرگ سے ملا اور کہا اس باغ کا مالک تو ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگا میں اس باغ کا مالک نہیں ہوں، بلکہ میں اس باغ کا مالی ہوں، رکھوالی کرتا ہوں۔ اور کہنے لگا مجھے 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں اس باغ کی رکھوالی کر رہا ہوں، 40 سال کے اندر میں نے اس باغ کا ایک دانہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھایا۔ تو پوچھا کہ پھر مجھے اس باغ کے مالک کا پتہ دو۔ اس نے کہا اس باغ کے مالک دو ہیں، دونوں بھائی ہیں، ایک فلاں علاقہ میں ہے، ایک فلاں علاقہ میں ہے۔ چنانچہ یہ شخص سفر کرتے کرتے اس علاقہ میں پہنچا، اس کو جا کر سارا واقعہ سنایا کہ یوں نہر کے اندر سیب آ رہا تھا، میں نے پکڑ کر کھا لیا، اب پریشان ہوں کہ تمہاری اجازت کے بغیر کھایا۔ اس نے کہا بھئی اس باغ کا مالک میں ضرور ہوں، لیکن ہم دو اس باغ کے مالک ہیں، ایک میرا دوسرا بھائی ہے
جو دوسرے علاقے میں رہتا ہے، لہٰذا میں آدھا سیب تجھے معاف کر سکتا ہوں، دوسرا آدھا سیب میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی معافی کے لیے میرے بھائی کے پاس جانا پڑے گا۔ اس کا ایڈریس پوچھا، یہ پھر سفر کرتا ہوا اس علاقہ میں پہنچا، اس کے بھائی کے پاس پہنچا، سارا واقعہ سنایا اور کہا تمہارے بھائی سے میں آدھا سیب معاف کروا کے آیا ہوں، آدھا سیب آپ سے معاف کروانا ہے۔ اس نے دیکھا یہ کیسا نوجوان ہے، اس کے دل میں تقوی کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا ارے نوجوان، میں تجھے اپنا آدھا سیب معاف ضرور کروں گا، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 1 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اور جب 1 سال گزر جائے گا دوسری شرط اس وقت بتاؤں گا۔ چنانچہ اس نے اس کے باغ کی رکھوالی کرنا شروع کر دی۔ جب 1 سال گزر گیا تو اس باغ کے مالک نے کہا میری اب دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا، لیکن وہ میری بیٹی ایسی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسی شرط ہے جو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، میں اس سے کیسے شادی کروں؟ لیکن سیب معاف کروانا تھا تو مجبوراً حامی بھر لی۔ نکاح ہوا۔ جب رات کے وقت دلہن کے کمرہ میں پہنچا، دلہن کے مقام پہ پہنچا تو دیکھا وہاں تو بڑی خوبصورت لڑکی ہے جو بالکل صحیح سلامت ہے، تو اس کو نامحرم سمجھ کر مکان سے نکل گئے، اس کے قریب نہیں پہنچے۔ صبح کا وقت ہوا، اس کے باپ سے بات کی۔ باپ نے پوچھا رات کیسے گزری؟ کہا وہ تو نامحرم تھی۔ اس نے کہا وہ آپ ہی کی بیوی تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ ارے آپ نے تو مجھے کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، لولی بھی ہے، لگڑی بھی ہے، لیکن وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو اس نے کہا ارے یہ میری بیٹی ہے جس کا نام ام الخیر ہے۔ آنکھوں سے اندھی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور کانوں سے بہری کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس کے کانوں میں غیر محرم مرد کی آواز نہیں گئی۔ ہاتھوں سے لولی کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے کسی غلط چیز کو پکڑا نہیں ہے۔ پاؤں سے لنگڑی کا مطلب یہ ہے کہ آج تک یہ غلط راستے پہ چل کر کے نہیں گئی۔ ارے اس نوجوان نے پھر اس کے ساتھ رات گزاری، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو آج دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ جو ان کو ولایت ملی ہے اس کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا۔ جب والدین ایسا ہوا کرتے تھے تو پھر اولاد بھی ایسا ہوا کرتی تھی۔ تو گرامی قدر سامعین، تقوی کو اختیار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں حلال ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے یہ چیزیں حرام ہیں۔ حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے پرہیز کرنا ہے۔ اور فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُسْتَبِحَاتٌ، کہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہوتی ہیں، ان کی تحقیق نہیں ہوتی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم راستے پہ چل رہے ہوں تو کوئی بھی کھانے کی چیز پڑی ہو، ہمیں کیا پتہ کہ وہ زکوٰۃ کی ہو، وہ عشر کی ہو، اور ہمارے اوپر عشر نہ لگتا ہو، ہم اس چیز کو اٹھا کر کے کھا جائیں تو یہ ایک مشتبہ چیز ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہوا کرتی ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا لیا تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ اور فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شخص شبہات مشتبہ چیز کے اندر داخل ہو گیا، یعنی اس نے مشتبہ چیز کو اپنا لیا، وہ ایسا سمجھو کہ حرام کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس کی مثال دی کہ ایک
کھیتی کے پاس بکریاں چر رہی ہوں، کھیتی کسی کی ہے، بکریاں سائڈ پر چر رہی ہیں، تو فرمایا عین ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی بکری وہاں سے بھاگے اور دوسرے کے کھیت کے اندر چلی جائے، تو یہ عین ممکن ہے۔ فرمایا یہی مثال شبہات کی ہے کہ اگر مشتبہ چیزوں سے نہیں بچو گے تو عین ممکن ہے کہ حرام چیز کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے جس چیز کے بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ یہ عشر کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، صدقہ کی ہے، کس کی ہے کس کی نہیں ہے، تو اس وقت تک اس چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شبہات کے اندر ہم چلے گئے تو پھر سمجھو حرام کے اندر ہم چلے جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں عزت کا معیار، بلندی کا معیار شکل و صورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار مال و دولت نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار دنیا نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہوگا جس کے دل کے اندر تقوی موجود ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح، فرمایا جب وہ ٹکڑا درست ہو، صلح الجسد کلہ، فرمایا پھر سارا جسم بھی درست ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو فرمایا پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے وہ ٹکڑا بتایا کہ وہ ہے کون سا ٹکڑا، فرمایا الا وان وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے، کہ دل جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، فرمایا اگر دل ٹھیک ہے سارا جسم ٹھیک ہے، دل خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہے۔ اپنے دل کو پاکیزہ رکھے، دلوں کے اندر تقوی پیدا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے تمام راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور آج رزق، دنیا، دولت جس کے پیچھے ہر بندے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اللہ نے وہ رزق حاصل کرنے کا خود نسخہ بتلا دیا، فرمایا تم تقوی اختیار کرو گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، فرمایا میں تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تقوی کی خصوصیت ہے کہ دل کے اندر تقوی ہوگا، اللہ سارے راستے آسان فرماتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔